سیکریفائسز آف لیجنڈ کے اس ایسوسیٹڈ ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ ہماری پچھلی ایپیسوڈ اس ایپیسوڈ کے ساتھ کنیکٹ ہے۔ ویورز، آپ نے آئرن مین، اسپائڈر مین، سپر مین، دی ایکس مین، دی ہاک، کیپٹن امریکہ، ان تمام سیریز کے نام سنے بھی ہوں گے اور یہ سیریز دیکھی بھی ہوں گی۔ ان سیریز کے اندر ایک بات سب میں مشترک ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ سب ہیروز برائی کے خلاف لڑتے رہے ہیں اور اچھائی کی بات کرتے رہے ہیں۔ ان تمام سیریز کے پروڈیوسرز، ڈائریکٹرز اور فلم میکرز سلیوٹس کے مستحق ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک کنسیپشنل کلیئرٹی عوام کو دی۔ اگر ہم اسی طرح سے برائی کے خلاف لڑتے ہیں اور اچھائی کی بات کرتے ہیں تو بے شک ہم عوام کے اندر ایک نمونے کے طور پر ابھرتے ہیں۔ اس سے کوئی اختلاف نہیں کہ کوئی ہمارے سے اتفاق کرے یا ہمارے ساتھ اختلاف کرے۔ عوام کے اندر اگر شعور ہے تو وہ آپ کی بات کو سیکنڈ کریں گے اور آپ کے ساتھ چلیں گے، اور اگر شعور سے خالی عوام ہے تو پھر آپ کی آواز کم از کم سنی تو جائے گی۔ ویورز، ہماری آج کی یہ ویڈیو ہماری پچھلی ویڈیو کا سیکول ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے حج کی سیلیبریشنز کی بات کی تھی، اور حج کی سیلیبریشنز کس طرح سے اللہ رب العزت نے اپنی رضا کی خاطر فرائض کے اندر شمار کر دی۔ حضرت اسماعیل کی قربانی کی بات کی تھی کہ کس طرح سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم کی قربانی والی خواب کو سچ کرنے کا کہا، اور حضرت اسماعیل کی اس قربانی کے ساتھ ہم نے اس پچھلی ویڈیو کو سم اپ کیا۔ آج کی ویڈیو میں قربانی یا سیکریفائز کو لیجنڈز کس طرح سے اپنی عادت، اپنا شعار اور حکمت کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اس بات پہ ڈسکشن ہوگی۔ سیکریفائز آف لیجنڈ، جیسا کہ نام سے ہی واضح ہے کہ بڑے لوگ کس طرح سے سیکریفائز کو اپنی عادت، اپنا شعار اور حکمت عملی کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ہم زیادہ دور نہیں جاتے۔ آپ نے علامہ محمد اقبال کا نام تو سنا ہوگا، اور آپ نے اسی طرح سے قائد اعظم کا نام بھی سنا ہوگا۔ ان جیسا لیڈر شاید ہی زمانے میں کوئی آئے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں اولیاء اللہ کے طرز پر گزاری ہیں، اور یہ اپنی پوری زندگی کے اندر برائی کے خلاف سینہ سپر رہ کر لڑتے رہے۔ ان کی زیادہ نظر اپنی صحت، اپنے مال اسباب، اپنے اولاد، اپنے بیوی بچوں کی بجائے ان لوگوں پر تھی جو لوگ انہیں فالو کرتے تھے، جن لوگوں کی ان کے ساتھ امیدیں وابستہ تھیں۔ ویورز، قائد اعظم سے 1948 میں ایک شخص نے سوال کیا کہ آپ اپنی صحت کو لے کر بہت زیادہ تنگ ہیں، تو لندن میں اس وقت ٹی بی کا علاج دریافت ہو چکا ہے، تو آپ لندن کیوں نہیں چلے جاتے، وہاں پر اپنا علاج کیوں نہیں کرواتے؟ قائد اعظم کا جواب بڑا ایمان افروز تھا۔ قائد اعظم نے فرمایا، اگر میں چلا جاؤں اور اپنا علاج کروا لوں تو میرے ملک کو دشمن نقصان پہنچائیں گے، اور اگر وہ نقصان پہنچاتے ہیں تو وہ میرے ملک کو یقیناً چھین لیں گے، اور اگر میں علاج کروانے نہیں جاتا ہوں اور اپنی اسی بیماری کی وجہ سے اس دنیا جہان سے کوچ کر جاتا ہوں تو مجھے جاتے ہی اللہ رب العزت سوال پوچھیں گے کہ جناح، جو میں نے تمہیں ٹاسک دیا تھا اس کے بارے میں کیا کیا؟ تو میں جواب دوں گا، اے میرے اللہ، میں پاکستان کو آزاد کروا کے اور اپنی زندگی کے اندر دشمنوں سے پاک رکھ کے وہاں سے آیا ہوں۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے، ویل ڈن جناح۔ خالی یہ ہی نہیں، اور بھی کئی مثالیں ہیں ان کی پوری زندگی کے اندر کہ جس میں انہوں نے اپنے آپ کو سیکریفائز کے اوپر کھڑا کیا ہے۔ علامہ اقبال کے بھی پوری دنیا کے اندر تعلیم حاصل کی۔ علامہ اقبال نے پوری دنیا کے اندر انٹلیکچوئل لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم کیے، مگر جو اپنی مظلوم عوام تھی اس کے لیے انہوں نے خود سے بہت سارے مواد، بہت ساری شاعری اور بہت سارا کلام لکھا کہ جس میں لوگوں کے اندر یہ شعور اجاگر کیا کہ ظالموں کے خلاف کبھی بھی نہیں رکنا، آپ نے ڈٹے رہنا ہے۔ انہوں نے ایک خواب دیکھا، قائد اعظم کو اس کا ٹاسک دیا، قائد اعظم نے اس ٹاسک کو پورا کیا۔ یہ یقیناً سیکریفائسز آف لیجنڈز کے اندر مثالیں ہیں جو ہمارے ساتھ ہمارے سامنے۔ ویورز، لیجنڈز کسی کرشمے کا انتظار نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنی ذات کو نمونے کے طور پر پیش کر کے تمام کے تمام لوگوں کی زبانیں بند کر دیتے ہیں۔ ویورز، سیکریفائز اور دوسروں کے لیے زندگی وقف کرنے کا ہنر وہی جانتا ہے جو اس دوڑ کا مسافر ہے۔ الفاظ سے
کسی کو یہ بات سمجھائی نہیں جا سکتی، دوسرے لوگ بھی تب سمجھیں گے جب وہ خود اس سفر کا حصہ بنیں گے۔ علامہ اقبال جو اتنے زبردست شاعر اور اتنے کمال کے حکیم، جنہیں حکیم الامت کا درجہ دیا گیا ہے، جنہیں حکیم الامت کا لقب سے نوازا گیا ہے، علامہ محمد اقبال کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ علامہ اقبال اپنی ساری زندگی لوگوں کے اندر شعور بیدار کرتے رہے، قائد اعظم کو ٹاسک دیا، پاکستان آزاد ہوا، اور اب جب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں تو ان کی جانے کے بعد ان کا جو مقبرہ ہے، اگر کبھی آپ کو وہاں جانے کا اتفاق ہو تو بڑا کمال کا نظارہ ہے جو آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ بادشاہی مسجد کے سامنے حضوری باغ کا چبوترا ہے، کبھی آپ وہاں کھڑا ہو کے جب نظارہ کریں تو آپ کو لیفٹ ہینڈ پہ علامہ محمد اقبال کا مقبرہ نظر آئے گا، اور رائٹ ہینڈ پہ پاکستان کے سب سے پہلے صدر سکندر مرزا کا مقبرہ نظر آئے گا۔ آپ جا کے دیکھیے، اگر آپ گوگل پہ بھی سرچ کریں تو سکندر مرزا کی زندگی، اس کے ٹھاٹھ باٹھ، اس کے عیش و عشرت آپ کو نظر آئیں گے، جبکہ حکیم الامت علامہ محمد اقبال نے اپنی ساری زندگی فقیری میں گزاری، خودی میں گزاری۔ آپ اگر وہاں پہ دونوں طرف دیکھیں گے تو آپ کو علامہ محمد اقبال کے مقبرے پہ جو رونق نظر آئے گی، لوگوں کا جو دعا مانگنا نظر آئے گا، وہ آپ کو پاکستان کے پہلے صدر کے مقبرے کے اوپر نہیں نظر آئے گا۔ وہاں پر صرف اور صرف مقبرہ نظر آئے گا، وہاں پر ایون کے لوگ بھی نظر نہیں آئیں گے۔ تو عوام کے اور لوگوں کے دلوں کے اوپر راج وہ کرتا ہے جو صحیح اور غلط کی تفریق کو پیمانے کو صحیح کر کے چلتا ہے۔ دو روٹس اللہ رب العزت نے ہمیں دے دیے ہوئے ہیں، ایک خیر کا اور ایک شر کا۔ آپ کا اپنا مرضی ہے کہ آپ اگر سیدھے راستے پر چلیں، آپ سیدھے راستے پر جائیں گے، آپ کو آگے رزلٹ اچھا ملے گا۔ الٹے راستے پہ جائیں گے، آپ اس گڑھے میں گریں گے جس گڑھے میں آپ عوام کو گرانے کی بات کرتے ہیں، جس گڑھے میں آپ دوسروں کو پھینکنے کی بات کرتے ہیں، وہ گڑھا آپ کا منتظر ہوتا ہے۔ اور اگر دوسرے لوگوں کو آپ صحیح اور سیدھی راہ پر چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو دوسرے لوگوں کا وہ راستہ آپ کو بھی آپ کی اگلی منزل پہ اچھائی اور کامیابی کے پاس لے کے جاتا ہے۔ ویورز، 61 ہجری کا حج اس بات کی سب سے کامیاب دلیل ہے اور بڑی ہی واضح مثال ہے کہ جب تمام لوگ اللہ رب العزت اور اللہ رب العزت کی جنت کی خواہش لے کر اس کے گھر کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، جبکہ جنت کا سردار حضرت امام حسین وہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اور اللہ رب العزت کی رضا کے ساتھ ساتھ آئندہ آنے والی نسلوں کی بقا کے لیے سوئے کربلا جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں، وہی جو خیر اور شر کا معاملہ میں نے بیان کیا ہے کہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ آپ خیر کا راستہ اپنا لیں یا شر کا راستہ اپنا لیں۔ تمام لوگ 61 ہجری کے حج میں خانہ کعبہ جا رہے ہیں اللہ رب العزت اور اس کی جنت کی خاطر، مگر امام حسین جو جنت کے سردار ہیں، ذرا سوچ کا واضح ڈفرنس دیکھیے، اینگل چیک کیجئے جو 90 اور 180 ڈگری کا اینگل ہے۔ لوگ خانہ کعبہ کی طرف جا رہے ہیں، حضرت امام حسین کربلا کی طرف جا رہے ہیں کہ اپنی آنے والی نسلوں کی بقا کو دیکھوں۔ ہر زمانے کے اندر لوگ یہ نہ دیکھیں کہ اکثریت کس طرف جا رہی ہے، دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ صحیح روٹ کے اوپر کون گامزن ہے، کس طرح سے ہم صحیح روٹ اور غلط روٹ کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ اپنی سوچ کو ان لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کریں کہ جو اس وقت کے صحیح راستے کی خبر رکھتے ہیں۔ اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو ان لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہوں جو کامیابی کی طرف جا رہے ہیں، جو کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت تک پہنچنے کا راستہ بھی ہے، ان لوگوں کے پیچھے چلیں جو اللہ رب العزت کے راستے پر چل چکے ہیں، جو کامیاب ہو چکے ہیں۔ تو خیر اور شر اسی طرح سے انسان کے اپنے کنٹرول میں ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام جب 61 ہجری میں کربلا کی طرف جا رہے تھے، لوگ خانہ کعبہ اپنے حج کی طرف جا رہے تھے۔ اگر حضرت امام حسین کا نیت یہ ہوتی کہ ہم یزید کے خلاف جنگ لڑیں گے تو وہ حج کو کمپلیٹ کر کے نکلتے۔ یہ بڑی سوچنے والی اور سمجھنے والی بات ہے کہ حضرت امام حسین نے حج کے سٹارٹ سے ہی حج کیا نہیں ہے، حج کے مناسک ادا نہیں کیے، حج سے
تقریباً 8-10 دن پہلے آپ خانہ کعبہ آ گئے، اور حج جب شروع ہوتا ہے، حج شروع ہونے سے پہلے ہی آپ کربلا کی طرف نکلتے ہیں۔ یہ ایک بڑی ہی کمال اور فکر کرنے والی بات ہے۔ اگر وہ چاہتے کہ یزید کے خلاف جنگ لڑی جائے تو وہ پورا حج مکمل کرتے اور خطبہ دیتے کہ حاجیو اکٹھے ہو جاؤ، ہم کربلا کی طرف جنگ کرنے کے لیے یزید کو نیچا کی دکھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ مگر نہیں، یہ بات نہیں انہوں نے کی۔ انہوں نے حج شروع ہونے سے پہلے ہی کربلا کا راستہ اختیار کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ امن اور نیگوسیشنز کی طرف جا رہے تھے۔ وہ آرام سے نیگوشیٹ کر کے یزید کو سمجھانا چاہتے تھے کہ تو جس راہ کے اوپر چل رہا ہے وہ غلط راہ ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ٹاسک تھا۔ یہ اتنا بڑا ٹاسک تھا کہ جو حضرت امام حسین نے اپنے پورے کنبے کے ساتھ لیا اور بتا دیا اسلام کے اندر کہ امن کس حد تک مقدم رکھنا چاہیے ہمیں۔ امن اسلام کا سب سے بڑا ویژن ہے، اسلام کا معنی ہے، اور اسلام کا سب سے بڑا راستہ امن ہے۔ ویورز، آج کی یہ ایسوسیٹڈ ایپیسوڈ ہم آگے بھی چلائیں گے، چونکہ محرم الحرام شروع ہے، اور اس ایسوسیٹڈ ایپیسوڈز کو ہم کنیکٹ کرتے چلے جائیں گے کہ کس طرح سے اس امن کے پیغام کو حضرت امام حسین نے اپنی پوری زندگی میں بھی پھیلایا، کس طرح سے انہوں نے آخر مرتے دم تک امن کے پیغام کو اپنے ساتھ رکھا۔ منہاج آن لائن اسی طرح سے آپ کے ساتھ ان ایسوسیٹڈ ایپیسوڈز میں کنیکٹ رہے گا، آپ کو وہ شعور و فکر دیتا رہے گا کہ جس فکر اور شعور کو ہم اپنی آخرت اور کامیابی کے لیے اپنے ساتھ رکھ کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کامیاب ہو سکیں۔ اپنے ہوسٹ عابد حسین قادری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔